بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاصل مطالعہ مرسلہ عطا المجیب راشد صاحب، امام مسجد فضل، لندن۔ دکھ دور کرنے کا نسخہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کا خیال رکھتا ہے، اللہ اس کی ضرورت کا خیال رکھتا ہے، اور جو شخص کسی کی تکلیف اور بے چینی اس دنیا میں دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کی تکلیف اور بے چینی اس سے دور کر دے گا۔ بحوالہ بخاری کتاب المظالم۔ میرے اندر ایک آسمانی روح بول رہی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں بڑے دعوے اور استقلال سے کہتا ہوں کہ میں سچ پر ہوں، اور خدائے تعالیٰ کے فضل سے اس میدان میں میری ہی فتح ہے، اور جہاں تک میں دور بین نظر سے کام لیتا ہوں، تمام دنیا اپنی سچائی کے تحت اقدام دیکھتا ہوں، اور قریب ہے کہ میں ایک عظیم الشان فتح پاؤں، کیونکہ میری زبان کی تائید میں ایک اور زبان بول رہی ہے، اور میرے ہاتھ کی تقویت کے لیے ایک اور ہاتھ چل رہا ہے، جس کو دنیا نہیں دیکھتی مگر میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے اندر ایک آسمانی روح بول رہی ہے، جو میرے لفظ لفظ اور حرف حرف کو زندگی بخشتی ہے، اور آسمان پر ایک جوش اور ابال پیدا ہوا ہے، جس نے ایک پتلی کی طرح اس مشت خاک کو کھڑا کر دیا ہے۔ بحوالہ ازالہ اوہام۔ اس نعمت کا شکر کرو۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چاہیے کہ تمہاری حالت اپنے امام کے ہاتھ میں ایسی ہو جیسے میت غسال کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تمہارے تمام ارادے اور خواہشیں مردہ ہوں، اور تم نے اپنے آپ کو امام کے ساتھ ایسا وابستہ کرو جیسے گاڑیاں انجن کے ساتھ، اور پھر ہر روز دیکھو کہ ظلمت سے نکلتے ہو یا نہیں۔ استغفار کثرت سے کرو اور دعاؤں میں لگے رہو۔ 1300 برس کے بعد یہ زمانہ ملا ہے، اور آئندہ یہ زمانہ قیامت تک نہیں آ سکتا۔ بس اس نعمت کا شکر کرو، کیونکہ شکر کرنے پر ازدیاد نعمت ہوتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سورہ ابراہیم آیت 8۔ بحوالہ خطبات نور صفحہ 131۔ جماعت کا ہر فرد پہلے شاگرد ہے، پھر استاد۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہر خطبہ جو میں پڑھتا ہوں، ہر تقریر جو میں کرتا ہوں، اور ہر تحریر جو میں لکھتا ہوں، اسے ہر احمدی اس نظر سے دیکھے کہ وہ ایک ایسا طالب علم ہے جسے ان باتوں کو یاد کر کے ان کا امتحان دینا ہے، اور ان میں جو عمل کرنے کے لیے ہیں ان کا عملی امتحان اس کے ذمہ ہے۔ پھر جب پڑھ چکے تو سمجھے کہ اب میں استاد ہوں اور دوسروں کو سکھلانا میرا فرض ہے۔ بحوالہ خطبات شورا جلد 2 صفحہ 21۔ سائل کے سوال پر طبیعت بے چین۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام چہل قدمی سے واپس آ کر اپنے مکان میں داخل ہو رہے تھے، کسی سائل نے دور سے سوال کیا، مگر اس وقت ملنے والوں کی آوازوں میں سائل کی آواز گم ہو کر رہ گئی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اندر چلے گئے۔ مگر تھوڑی دیر کے بعد جب لوگوں کی آوازوں سے دور ہو جانے کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کانوں میں اس سائل کی دکھ بھری آواز کی گونج اٹھی، تو آپ علیہ السلام نے باہر آ کر پوچھا کہ ایک سائل نے سوال کیا تھا، وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت وہ تو اسی وقت یہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ اندرون خانہ تشریف لے گئے، مگر دل بے چین تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ پر اسی سائل کی پھر آواز آئی، اور آپ علیہ السلام لپک کر باہر آئے اور اس کے ہاتھ پر کچھ رقم رکھ دی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ میری طبیعت اس سائل کی وجہ سے بے چین تھی، اور میں نے دعا بھی کی تھی کہ خدا اسے واپس لائے۔ بحوالہ سیرت طیبہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ۔
شافی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، آج سے چند سال پہلے جو بیماری ناقابل علاج سمجھی جاتی تھی، آج اس کے علاج کو معمولی سمجھا جاتا ہے۔ اس ترقی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ انسان اب خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کی حکومت میں یا اس کی صفات میں برابری کا حصہ دار بن گیا ہے، بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے انسان کو اتنی عقل دی ہے کہ وہ نئے علاج بھی دریافت کر رہا ہے، اور ان کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ پھر اپنا فضل کرتے ہوئے انسان کو شفا بھی دے رہا ہے۔ شافی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ بحوالہ خطبہ جمعہ فرمودہ 19 دسمبر سن 2008۔ آواز مرزا عمران احسن۔